الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہم اجمعین۔ محتشم سامعین، قرآن مجید کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو رکھا، جس کے اندر ایک جملہ یہ بھی آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ اور جتنی بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، چاہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ نے سورہ فاتحہ کو رکھا اور فرمایا کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہا کرو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہی انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، یہی اس جگہ پہنچاتا ہے جہاں ہمارا رب چاہتا ہے۔ گویا کہ ہدایت جو ہے، ہدایت سیدھے راستے کی، یہ کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ کوئی بھی دنیا کا فرد ہے، دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی آگے نکل جائے، اب سائنس بڑی ترقی کر چکے، لوگ ہوا میں اڑنے لگے ہیں، کتنا بھی بڑا سائنسدان ہے، سیاستدان ہے، کسی بھی فیلڈ میں کوئی شخص بڑی شہرت حاصل کر لے، لیکن جب تک صراط مستقیم پر نہیں چلے گا رب کے ہاں وہ کامیاب نہیں۔ تو ہدایت سب سے بڑی چیز کائنات کے اندر۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہدایت کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت کے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے والا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا ہو۔ جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا کرتا ہے، انہیں صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کریم نے فرمایا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، اور ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ من آمن باللہ، سب سے پہلی بات اپنے رب پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اقام الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا یا اللہ، یہ جو لوگ تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پھر نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃیں دیتے ہیں، تیرے ہاں یہ کس کیٹاگری میں ہیں، کس لیول کے لوگ ہیں؟ اللہ کہتا ہے سا اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اب اگر رب سے پوچھتے ہو تو رب کے ہاں یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم والے ہیں، یہی سیدھے راستے والے لوگ ہیں۔ کون سے؟ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت و صراط مستقیم عطا کرتا ہے جو اس کے گھر کا راستہ جانتے ہیں، جو اس کے گھر کا راستہ جانتے ہیں، اس کے گھر کی طرف آنے والے ہیں، اللہ ان کو سیدھے راہ پر، بلکہ کہیں جنت کی راہ پر چلا دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، ان کا عمل بھی اچھا، ان کا قول بھی بڑا اچھا ہے۔ جو سجدے کرنے والے لوگ ہیں ان کا عمل بھی بڑا اچھا ہے، اور جو رب کی طرف بلانے والے ہیں ان کا قول بھی بڑا اچھا ہے۔ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ آباد کرنے کے لیے لوگوں کو لے کر آنا ہے، یہ بھی میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کلام سے اچھا کلام کوئی نہیں ہے جو بندہ کسی کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، جو قرآن کی طرف بلانے والا، جو مسجد کی طرف بلانے کے لیے جملے ہم بولتے ہیں، جملے سے اچھا جملہ کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف بلانے کے لیے لفظ ہم زبان سے نکالتے ہیں، اس لفظ سے اچھا لفظ کوئی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ادیب نے تقریر کی، ہم نے لوگوں سے پوچھا جناب کیسی تقریر ہے؟ لوگوں نے بڑی تعریف کی، یار بڑی اچھی تقریر کی ہے۔ پروفیسر نے کلام کیا، لوگوں سے پوچھا تو لوگ کہنے لگے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر نے میڈیکل کے حوالے سے گفتگو کی، ہم بڑے متاثر ہوئے۔
ہم نے کہا یار بڑی اچھی بات کی ہے، بڑا اچھا کلام تھا، بڑے اچھے جملے تھے، وہیں پر ایک عالم دین بھی آ گیا، دین کا خادم آ گیا، اس نے قرآن کی عظمت پر بات کی، اس نے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی، اس نے لوگوں کو نماز کی طرف، سجدوں کی طرف دعوت دی۔ پھر ہم نے لوگوں سے نہیں پوچھا، ہم نے رب سے پوچھا، یا اللہ تو بتا اس کا کلام کیسا ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اے لوگوں گفتگو سب کی اچھی ہے لیکن اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کی بات کے برابر کسی کی بات نہیں ہے، اس کے کلام کے برابر کسی کا کلام نہیں ہے، اس کی گفتگو کے برابر کسی کی گفتگو نہیں ہے۔ کیوں؟ باقی سب نے تم کو دنیا کی طرف بلایا ہے، اس نے تمہیں رب کی طرف بلایا ہے۔ تو جو رب کی طرف بلاتا ہے اس کے کلام جیسا کلام کسی کا نہیں ہے۔ تو جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ان کا عمل بھی اچھا، جو مسجدوں کی طرف بلانے والے ان کا کلام بھی بڑا اچھا ہے۔ محتشم سامعین، یہ ساری عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ابتدائی دن تھے رمضان کے تو ماشاءاللہ ہمارے آخر تک صفیں تھیں، لیکن اب ہماری صفیں رہ گئی ہیں 2۔ تو کیا ہوا؟ لوگ سست ہو گئے، شاید ان کے خزانے بھر گئے ہیں نیکیوں سے، انہیں ضرورت نہ رہی۔ تو اب ان گھروں کو آباد کس نے کرنا ہے؟ میری آپ کی ذمہ داری، لوگوں کو لے کر آنا ہے۔ کون سے لوگ تھے جو نہیں آ رہے؟ ابتدا میں آ رہے تھے، اب نہیں آ رہے۔ کون سے ہیں وہ؟ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو بیٹے کا ہاتھ پکڑا، چل بیٹا مسجد میں رمضان ابھی چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ کیوں نہ ایسا ہوا کہ بھائی نے بھائی کا ہاتھ پکڑا، چل بھائی مسجد میں رمضان ختم نہیں ہوا۔ تو کیوں نہ بیٹے نے باپ کو دعوت دی کہ ابا جان چلیں، ابھی تو رمضان چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں۔ یہ میری آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن شاید ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ ہر فرد جانتا ہے کہ جب 2 بھائی کسی جگہ پر اکٹھے کام پہ جاتے ہیں نا، تو ایک بھائی جب نکلنے لگتا ہے تو دوسرے کو دعوت ضرور دیتا ہے، چل بھی ٹائم ہو گیا فیکٹری دا چلیے، ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میرا آج موڈ نہیں ہے، وہ ساتھ ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتا ہے، چھٹی نہیں کرنی، نقصان ہوگا۔ اگر باپ بیٹا کہیں جاتے ہیں تو باپ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتا ہے، بیٹا سویا ہوا ہے اٹھا کر لے کر جاتا ہے، بیٹا گرچہ 100 تدبیریں کرے کہ جناب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن باپ پھر بھی ضد کرتا ہے، ضد کے ساتھ لے کر جاتا ہے، بیٹا نہیں جائے گا تو نقصان ہوگا۔ اسی طرح بیٹا اور باپ کٹھے جاتے ہیں تو بیٹا باپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ابا جان بڑا نقصان ہو جائے گا، نہیں جائیں گے۔ تو یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں نقصان نہیں ہے، ہمارے بھائی کا یہاں نقصان نہیں ہو رہا، ہمارے بیٹے کا نقصان نہیں ہو رہا، ہمارے باپ کا نقصان نہیں ہو رہا، تو پھر کیوں ہم اس کے پاس سے اٹھ کر چلے آئے؟ اور بیٹا گھر میں سو گیا، اس نے روزہ رکھا، سحری کی اور سو گیا، لیکن ہمیں فکر لاحق نہ ہوئی کہ بھئی نقصان ہو رہا ہے، تو اس نقصان کی زیادہ فکر کریں۔ اور اس کو اللہ کریم نے یہ جو شرف عطا کیا ہے اپنی طرف بلانے کا، وہ شرف ہر فرد حاصل کرے۔ یہ جو اللہ کریم نے عظمت عطا کی ہے نا بہترین قول کی، یہ شرف ہر فرد حاصل کر سکتا ہے، امیر بھی، غریب بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، اچھا بھی، برا بھی، ہر فرد یہ شرف حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ 2 جملے ضرور اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے بیٹے سے بول دیا کریں، چل بیٹا مسجد میں، بھائی سے بول کر آیا کریں، ان کے ہاتھ پکڑ کر لے کر آئیں، انہیں بتائیں کہ بھی رمضان چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ تو اگر ہر فرد یہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو انشاءاللہ جیسے شروع میں رش تھا اب بھی رش ہوگا، اور جیسے شروع میں رش تھا انشاءاللہ رمضان کے آخر تک رش رہے گا۔ اور اگر ہم نے یہ ذمہ داری پوری کر دی تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے بڑی امید ہے کہ وہ ہمیں اپنے جناب سے اجر سے ضرور نوازے گا، وہ ہمارے بولے ہوئے جملوں کی قدر ضرور کرے گا، وہ بھائی کے پکڑے ہوئے بیٹے کے پکڑے ہوئے ہاتھ کی قدر ضرور کرے گا۔ تو میں عرض کروں کہ کل سے بلکہ آج سے یہ ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دیں کہ ہر فرد اپنے گھر کے 1-2 فرد کو ساتھ لے کر آئے، اور ہر دوست بلکہ اپنے دوست کو لے کر آئے، اور بتائیں ان کو کہ ابھی رمضان چل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔